سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورہ الانعام میں ارشاد فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضان اثنین ومن المعز اثنین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کل 8 جوڑے ہیں جن کی تم قربانی کر سکتے ہو۔ ثمانیۃ ازواج 8 جوڑے ہیں، من الضان اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ ان میں سے 2 یعنی نر اور مادہ، ایک جوڑا وہ ہے جو بھیڑ کا جوڑا ہے، ایک جوڑا وہ من المعز اثنین، ایک جوڑا بکری کا جوڑا ہے، ومن الابل اثنین، اور ایک جوڑا اونٹ کا ہے، ومن البقر اثنین، اور ایک جوڑا گائے کا ہے۔ گویا نر اور مادہ وہ بھیڑ کا جوڑا آ گیا، 2 یہ ہو گئے، اسی طرح 2 بکرے نر اور مادہ، 2 اونٹ نر اور مادہ، 6 یہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ وہ گائے کا جوڑا 8 ٹوٹل یہ ہو گئے۔ اب جو فقہاء نے اس آیہ کریمہ سے مزید جانوروں کا جواز نکالا کہ ان کے علاوہ بھی کچھ جانور ایسے ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہاں فقہاء کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے لفظ دائن کہا ہے، دائن کے لغوی معنی دوائن ذوات الصوف من الغنم، یعنی بکری کی جنس سے ایسا جانور جو اون والا ہو وہ اسے دائن کہا جاتا ہے۔ اب یہاں دائن کے اس کا مطلب کہ جو بکری کی جنس سے ہو اور اون والا جانور ہو، تو پھر وہ 2 قسم کے ہوا کرتے ہیں، ایک دمبا کی شکل میں اور ایک چھترے کی شکل میں۔ اب یہ اجناس مختلف ہیں، مگر کیونکہ دائن کا معنی یہ ہے کہ بکری کی جنس سے اون والا جانور، تو لہٰذا اب اللہ رب العزت نے جب لفظ دائن قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا تو یہاں پر اس میں دمبا وہ نر اور مادہ، اور چھترا اور بھیڑ یعنی وہ نر اور مادہ کی شکل میں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اب جو پہلے 8 اجناس تھیں ان میں 2 کا اور اضافہ ہو گیا، اب یہ کل 10 اجناس بن گئیں۔ 10 جانوروں کی قربانی جائز ہو گئی۔ اسی طرح فقہاء کہتے ہیں جیسے دائن کی وضاحت وہ ہمیں لغت سے کلام عرب سے ملتی ہے، اسی طرح بقرہ یعنی گائے کی وضاحت بھی ملتی ہے۔ ابن تیمیہ نے اس بات کو ذکر کیا الجوامس من البقر، بھینس بھی وہ گائے ہی کی نسل ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جب لفظ بقرہ کہا تو اس میں جوامس یعنی گائے نر اور مادہ وہ بھی شامل ہو گئے۔ گویا کہ اب اگر ٹوٹل دیکھا جائے، کل دیکھے جائیں جانور تو وہ 12 کے قریب بنتے ہیں۔ اس میں دمبا نر اور مادہ، اسی طرح چھترا نر اور مادہ، بکرا نر اور مادہ، اونٹ وہ بھی نر اور مادہ، اور لفظ بقرہ میں اب یہاں گائے کا بھی نر اور مادہ دونوں شمار ہوں گے، اور بھینس اور بھینسا یہ بھی نر اور مادہ دونوں شمار کیے جائیں گے۔ اب یہ کل 12 جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ اب جانور اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، وہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا تذبح الا مسنہ،
ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الدان، حضور نے فرمایا کہ لوگو لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ کہتے ہیں ہماری عام زبان میں، مسنہ کہتے ہیں دوندے کو، یعنی وہ جانور جس کے 2 دانت ظاہر ہو جائیں۔ اب یہاں پر حضور نے فرمایا کہ لوگو دوندے کے علاوہ تم کسی جانور کی قربانی نہ کرو۔ ان یعصر علیکم، لیکن اگر وہ تمہیں کوئی دوندہ جانور میسر نہ آئے، پھر تم فتذبحوا جزعۃ من الدان، پھر تم 6 ماہ کے بچھڑے کی، یعنی بچھڑے سے مراد یہاں 6 ماہ کے دمبے اور چھترے کی قربانی کر سکتے ہو۔ دان سے مراد اون والا۔ اب یہاں پر وہ 4 اجناس یعنی دمبا نر اور مادہ اور بھیڑ نر اور مادہ، ان کی قربانی کی جا سکتی ہے اگر یہ مسنہ نہ بھی ہوں، یعنی 6 ماہ کے بھی ہوں تو ان کی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن ترجیح دینی چاہیے کہ وہ مسنہ ہو یعنی دوندہ ہو۔ اب یہاں پر جو ہمارے ہاں ایک معاشرتی سطح پہ لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ مسنہ دوندہ سے مراد وہی ہے جس کے 2 دانت ظاہر ہوں، یہ کنسیپٹ، یہ سکیچ بالکل غلط ہے۔ مسنہ سے مراد وہ، اگرچہ اس کا معنی تو یہی ہے کہ دوندہ جانور ہو، اس کے 2 دانت ظاہر ہو گئے، لیکن یہاں دانتوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ عمر کا اعتبار کیا جائے گا، جانور کی عمر کا اعتبار۔ یعنی اونٹ اب وہ 5 سال کی عمر میں، جب وہ اپنے 5 سال مکمل کر لیتا ہے، 6 سال میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مسنہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس کی عمر وہ آ گئی کہ جب اس کے 2 دانت ظاہر ہو جانے چاہیے، لیکن اگر اس کے 5 سال مکمل ہونے کے باوجود اس کے 2 دانت ظاہر نہیں ہوتے، پھر بھی وہ اونٹ قربانی کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح گائے، یہ مسنہ تب ہوتی ہے جب یہ اپنے 2 سال مکمل کر لے اور 3رے سال میں قدم رکھ لے۔ اب یہاں اگر گائے 2 سال مکمل ہو گئی اس کی عمر، لیکن دانت ظاہر نہیں ہوئے، پھر بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح بکرا، یہ جب 1 سال کا ہو جائے مکمل اور 2رے سال میں داخل ہو جائے تو یہ مسنہ ہی شمار کیا جائے گا۔ اب یہاں پر اگرچہ اس کے دانت ظاہر ہوں یا نہ ہوں، لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے کہ 2 دانت ظاہر ہی ہوں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ عمر کو پہنچ گیا ہے اور جس نے پالا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ عمر کو پہنچ گیا، اس کی اونٹ کی 5 سال عمر مکمل ہو گئی، گائے کی 2 سال، بکرے کی 1 سال، تو وہ قربانی کے لیے جائز ہے۔ اور یہاں جو دمبے اور چھترا کے متعلق وہ فقہا فرماتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا 6 ماہ کا، اب 6 ماہ کا ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ہی چھوٹا سا ہو، بلکہ 6 ماہ سے مراد یہ ہے کہ ہو اگرچہ وہ اس کی اصل عمر 6 ماہ، لیکن دور سے دیکھنے سے وہ 1 سال کا معلوم ہوتا ہو۔ اب یہ جو رعایت ہے 6 ماہ والی، یہ صرف دمبا اور چھترے کے ساتھ خاص ہے، ان کے نر اور مادہ کے ساتھ خاص ہے، یہ بکرا یا گائے یا اونٹ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اسی طرح اب بعض لوگ اس موقع پر، قربانی کے موقع پر، جیسا کہ آج کل مہنگائی کا دور ہے، لوگ وہ جانور کے اندر حصہ ڈال لیتے ہیں۔ تو حصہ کے حوالہ سے کہ اونٹ کے اندر 7 حصے، گائے کے اندر 7 حصے، اور بکرا ایک ہی شخص کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں پر اونٹ کے 7 حصے اور حصوں کے حوالہ سے ایک بات جو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جب 7 لوگ ایک جانور میں حصہ ڈال رہے ہیں تو یہاں دیکھا جائے کہ ان 7 لوگوں کی، 7 افراد کی نیت قربانی ہی کی ہونی چاہیے۔ اگر قربانی کی نیت نہیں ہے، ان میں سے مثلا 6 افراد ہیں، ان کی تو نیت قربانی کی ہے،
مگر ساتواں شخص وہ ہے کہ وہ صرف گوشت حاصل کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہے، وہ حصہ ڈال لیتا ہے، تو نہ تو اس شخص کی قربانی ہوگی نہ ان 6 کی قربانی ہوگی۔ یہاں یہ بات بالخصوص ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جب آپ حصہ کسی جانور میں ڈالیں تو جتنے بھی افراد ہوں ان میں سے تمام کا وہ نیت، تمام کا ذہن قربانی کا ہو، صرف اور صرف گوشت حاصل کرنا مقصد نہ ہو۔ ہاں یہاں جو ایک گنجائش ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص وہ حصہ داری کرے اور اس میں اس کی نیت عقیقہ کی ہو تو پھر بھی اس کو اجازت ہے، وہ عقیقہ کی نیت سے بھی حصہ ڈال سکتا ہے، اس شخص کا عقیقہ بھی ہو جائے گا وہ جو کرنا چاہ رہا ہے، اور باقی جو 6 افراد ہیں ان کی قربانی بھی جائز ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک اور بات کہ اگر گھر کے کئی افراد ہیں، ایک سے زائد افراد جو صاحب نصاب ہیں، اب وہ قربانی ہر ایک پہ علیحدہ علیحدہ واجب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف اور صرف گھر کا سربراہ وہ باقیوں کی طرف سے قربانی کر دے، ایسا نہیں۔ اگر گھر میں ایک سے زائد سربراہ کے علاوہ بھی صاحب نصاب لوگ ہیں، اس کے اہل خانہ ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، تو اب اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے کی قربانی کرے، اور جو باقی افراد ہیں وہ اپنے اپنے حصے کی اپنے اپنے مال میں سے قربانی پیش کریں۔ اگر کسی شخص نے ایسا کیا کہ وہ ایک ہی گائے کو لایا، اب افراد ہیں گھر میں 11 صاحب نصاب، لیکن اب وہ ایک گائے کو لے آیا کہ جی یہ 11 کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے وصیت کر دی، اس نے وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو میرے جانے کے بعد میرے حصے کی قربانی دے دینا، اور وصیت اس انداز میں کی کہ نہ اس نے جانور کو خاص کیا، معین کیا، نہ اس نے رقم معین کی کہ اتنی رقم سے زیادہ کا، اتنی مالیت سے زیادہ کا جانور ہو، بس اس نے مطلقاً کہا کہ جانور ہو اور اس کی قربانی کر دینا میری طرف سے، تو پھر جو اس کے ورثاء ہیں اگر وہ 1 سال کی بکری بھی اس کے وصیت کے مطابق ذبح کر دیں تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر بڑا جانور ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، اس کے اندر 7 افراد سے کم ان کے حصے تو ڈل سکتے ہیں، مگر 7 سے 8 نہیں ہو سکتے، یعنی 7 افراد سے کم کے حصے 4 افراد مل کر اگر ایک بڑا جانور خرید لیں اور وہ 4 افراد آپس میں گوشت کو تقسیم کر لیں تو جائز ہے، لیکن اگر 8 افراد ایک ہی گائے میں یا اونٹ میں حصہ ڈالنا چاہیں تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح قربانی کے گوشت کے حوالہ سے جو ایک بات کہ جب حصہ داری کی جائے تو اس میں قربانی کا گوشت باقاعدہ طور پر تول کر ہر شخص کو برابر برابر آنا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے اب وہ اندازے سے گوشت تقسیم کر دے تو جو شخص تقسیم کر رہا ہے اندازے سے وہ شخص بھی گناہ گار ہوگا اور یہ کام بھی ناجائز ہوگا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں پر باقاعدہ طور پہ گوشت کو تولا جائے اور ہر کسی کے، ہر شخص کے حصے میں برابر برابر گوشت آئے، اور یہاں پر اگر عموماً جو کہا جاتا ہے کہ کسی کی طرف اضافی چلا گیا، اب وہ ایک فرد کے پاس اضافی گوشت چلا گیا، اب باقی 6 یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے اس کو ہبہ کیا، ہم نے اسے تحفہ دیا، وہ تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا اگرچہ ان 6 کے 6 کی رضامندی ہو۔ لہٰذا اولین ترجیح یہی ہے کہ گوشت کو برابر سرابر تقسیم کیا جائے اور باقاعدہ تول کر تقسیم کیا جائے، اور اگر اس طرح نہ کیا جائے تو پھر یہ عمل ناجائز ہوگا، جائز نہیں ہوگا،
اور جس نے تقسیم کیا وہ شخص بھی گناہ گار شمار کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ چند مسائل قربانی کے جانوروں کے حوالہ سے اور حصہ کے حوالہ سے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں کہ قربانی کے جانور میں ایسے کون سے عیب ہیں وہ پائے جائیں تو قربانی نہیں ہوگی، اس حوالہ سے چند باتیں وہ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ذکر کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔